الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ مریم آیت نمبر 46 سے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. کہا اس نے، کیا اعراض کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم. پچھلے درس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کو تبلیغ کا تذکرہ ہوا تھا کہ انہوں نے کس طرح بڑی پیار سے، محبت سے، ہمدردی سے، ادب کے دائرے میں رہ کر اپنے باپ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور بار بار یا اباتی کہہ کے پکارا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. لیکن اس کے مقابلے میں آگے باپ کا جواب سنیے کہ اس کا انداز کیسا ہے، اس کا جواب کیا ہے. کہا اس نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے، آزر نے، اراغب انت، کیا اعراض کرنے والا ہے تو عن آلہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم. اب انہوں نے بار بار یا اباتی کہا، اے میرے ابا جان. جواب میں باپ بیٹا کہنا گوارا نہیں کرتا. ابا جان کے مقابلے میں وہ کہہ دیتا بیٹا، یوں نہیں ہے. لیکن اس نے کہا اوے ابراہیم، یا ابراہیم، جسے سریکی میں کہتے اوے ابراہیم. بیٹا نہیں کہا، غصے میں آ گئے. کہا کیا اعراض کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم. لئن لم تنتہی، البتہ اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو میں ضرور تجھے سنگسار کر دوں گا، تجھے پتھر ماروں گا. وہجرنی ملیا، اور چھوڑ جا مجھے لمبی مدت. اب کہاں وہ ہمدردی تھی، وہ پیار تھا، اور کہاں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر ماروں گا اور مجھے لمبی مدت چھوڑ جا. یعنی جسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیشہ کے لیے چلا جا، یہاں سے بھاگ جا. قال سلام علیکم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، تجھ پہ سلام ہو. دیکھیں ان کا دل جگرا، دیکھیں. اگر ایک طرف اتنا محبت کے جذبات ہوں اور دوسری طرف اتنا نفرت ہو اور دھمکیاں ہوں، تو کون ہے جو یہ برداشت کر سکے؟ یا تو دونوں طرف سے محبتیں چلتی ہیں یا پھر دونوں طرف سے دشمنی، نفرت. لیکن ایک طرف سے اتنا محبت ہے، اس کے جواب میں کرخت لہجہ ہے، اس کے مقابلے میں دھمکیاں ہیں، اور باپ کہتا ہے میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بھاگ جا یہاں سے. لیکن پھر بھی جس کے سامنے مشن ہوتا ہے نا، مقصد ہوتا ہے، وہ پھر نفرت دل میں نہیں پالتا، وہ آخری دم تک کوشش کرتا رہتا ہے. اس کے دل سے ہمدردی نہیں جاتی، اس کے دل سے محبت نہیں جاتی، خلوص کا جذبہ باقی رہتا ہے آگے جو بھی رد عمل ہو. اور یہی ہر نبی کا شیوا رہا ہے کہ لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، جیسا بھی سلوک کرتے ہیں، آگے نبی کے دل میں پھر بھی ہمدردی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، مشن سامنے ہوتا ہے. قال، کہا سلام علیک، تجھ پہ سلام ہو. اسے سلام متارکت کہتے ہیں. یعنی کوئی جاہل آگے گالیاں دے اور دھمکیاں دے تو اس کے مقابلے میں کہہ دیا جائے اچھا میرا سلام ہے.
جسے اور جگہ کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ ایمانداروں کی صفت یہ ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ آگے جاہلانہ گفتگو کا جواب جاہلانہ انداز میں نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اچھا میرا سلام ہے، کہا سلام ہو تجھ پر، سأستغفر لک ربی، میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ ہے میرے ساتھ بہت مہربان، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ اور معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب شرک سے توبہ ہو، تو مطلب میرے باپ کو شرک سے توبہ کی توفیق دے۔ دیکھیں یہ مشن جو ہے نا سامنے ہر کسی کے ہونا چاہیے، ہر داعی کے لیے یہ ضروری ہے، صرف نبیوں کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی کو درست لائن پہ لانا چاہتا ہے، توحید پہ لانا چاہتا ہے، نمازی بنانا چاہتا ہے، اچھی لائن پہ لانا چاہتا ہے، تو وہ جب دوسروں کو اچھائی کی بات کرے گا، سچ کڑوا ہوتا ہے، اس کو مرچیں لگیں گی، اس کو کڑواہٹ محسوس ہوگی، غصہ آئے گا، وہ اس کا رد عمل بڑا مختلف انداز کا ہوگا، لیکن اس کے دل سے جذبہ نہیں جانا چاہیے، ہمدردی نہیں ختم ہونی چاہیے، یہ ہر ممکن کوشش کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، اسے سمجھاتا رہے، یہ غصے میں نہ آئے، تب کام چلتا ہے۔ تو کہا میں بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے میرے ساتھ انتہائی مہربان۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ پورا کیا، یہ جو باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، ایک اور جگہ آتا ہے سورہ شعراء میں، کہا وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے ہے، بخشش کی دعا کی۔ ایک اور جگہ ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا، جو وعدہ انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ وعدہ کیا کیا تھا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، وعدہ ہو گیا، تو اس وعدے کو نبھانے کے لیے انہوں نے اللہ سے بخشش کی دعا کی باپ کے لیے، لیکن پھر رک گئے بعد میں، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر وہ اس سے بری ہو گئے، برات کا اظہار کر دیا، پھر دعا کرنی چھوڑ دی۔ پہلے دعا کرتے رہے، اور جب تک کوئی شخص زندہ ہو اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے، چاہے مشرک کیوں نہیں، اے اللہ اسے بخش، یعنی اسے توفیق دے کہ یہ شرک چھوڑ دے، کفر چھوڑ دے، معاصی چھوڑ دے۔ لیکن جب کوئی مشرک مر جائے، شرک کی حالت میں مر جائے، پھر بخشش کی دعا کرنا منع ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، کفر پہ موت آ گئی، تبرأ من، رک گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ گڑ گڑانے والے اور حوصلے والے تھے۔ اب مشرکین کے لیے دعا کرنی جائز نہیں ہے، انہوں نے پہلے دعا کی، ابھی ممانت نہیں آئی تھی، اور پھر جب باپ کفر میں مر گیا رک گئے۔ اب قانون یہ ہے کہ کوئی بھی مشرک ہے، چاہے رشتہ دار کوئی کیوں نہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا اللہ سے نہیں کی جا سکتی،
یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی، اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی نبی کے لیے اور ایمانداروں کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ جنازے کی دعائیں ہوتی ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم کر، بخشش کی دعائیں۔ تو نبی کے لیے اور ایمانداروں کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے اپنا سگا باپ کیوں نہیں، چاہے اپنی سگی ماں کیوں نہیں، قریبی عزیز کیوں نہیں، بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ اور جنازہ بخشش کی دعا ہوتی ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے کسی مشرک کا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ممتحنہ میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ آگے چل کے فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ باقی پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن ان کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا یہ نمونہ نہیں ہے۔ یہ تم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مانگی تھی لہذا ہم مانگیں، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے اس کو نمونہ نہ بنانا۔ وہ بھی رک گئے تھے بعد میں۔ تو فرمایا کہ میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ میرے ساتھ مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں الگ ہوتا ہوں تم سے، میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں تم کو، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو میں ان سے کنارہ کش ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ نہیں ہوں گا میں اپنے رب کو پکار کر محروم۔ میں جب رب کو پکاروں گا تو میں پر امید ہوں کہ وہ مجھے محروم نہیں کرے گا، وہ مجھے ناکام نہیں کرے گا، میری دعا سنے گا۔ فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ، پس جب الگ ہو گئے وہ ان سے اور ان معبودوں سے جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے عطا کر دیے انہیں اسحاق اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا صدمہ اٹھایا، ہجرت کی تکلیف برداشت کی، اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، علاقہ چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہجرت کے بعد انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کر دیے۔ اسحاق بیٹا، اور پھر وہ بیٹا بڑا ہوا، پھر اس کی اولاد، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی، یعقوب علیہ السلام۔ اسی لیے کہا ہم نے ابراہیم کو اسحاق دے دیا بیٹا، اور پھر پوتا دے دیا یعقوب، اور دونوں ایسی ہستیاں تھیں وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا۔ وہ جو صدمہ تھا جدیگی کا وہ ختم ہو گیا، اولاد مل گئی، پھر پوتے مل گئے، اور پھر اولاد بھی صالح نیک اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ سمجھ آتا ہے
کہ جو شخص اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، چاہے ماں باپ مشرک کافر کیوں نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد کی صورت میں اسے بدلہ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کتنا حسن سلوک سے پیش آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیک اولاد عطا کر دی۔ دوسرا اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو اس سے بہتر عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے نوازا انہیں اپنی رحمت سے، ہم نے ان سب کو ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا۔ کن سب کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا، یعنی انہیں مال دیا، انہیں اولاد دی، انہیں نبوت دی، اور پھر نبوت کا سلسلہ ان کی اولاد میں رکھا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بنایا ان کے لیے ذکر خیر بلند۔ صرف یہ نہیں کہ زندگی میں ان کو یہ سب کچھ عطا کیا، بلکہ ان کے چلے جانے کے بعد بھی ہم نے قیامت تک ان کے لیے ذکر خیر رکھ دیا کہ لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تو ایسا ذکر خیر ملا تھا بعد میں ان کے چلے جانے کے بعد کہ سب ان کو ماننے کے دعوے دار تھے۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارا ہے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بت پرست وہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارا ہے۔ اور مسلمانوں کا تو ہوا ہی، وہ تو حقیقی ان کی ملت پہ ہیں۔ تو یہ ذکر خیر ہے کہ کوئی چلا جائے، بعد کے لوگ اسے اچھے الفاظ سے پکاریں، اس کو ادب سے پکاریں، اس کے لیے دعائیں کریں، یہ ذکر خیر ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان کے لیے لسان صدق، ذکر خیر بنایا، علیہ اونچا ذکر بنایا ان کے چلے جانے کے بعد۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔